ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خانہ کعبہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، اس پر چڑھا ہوا سیاہ غلاف ہر سال کیوں تبدیل کیا جاتا ہے؟ اور جب نیا غلاف چڑھ جاتا ہے تو ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، پرانا غلاف آخر کہاں جاتا ہے؟ کیا اسے پھینک دیا جاتا ہے؟ کیا اسے محفوظ رکھا جاتا ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی خاص معاملہ کیا جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم کعبہ کے غلاف یعنی قصوہ کی حیران کن تاریخ، تیاری، تبدیلی اور پرانے غلاف کا راز جانیں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں ہم بتائیں گے کہ پرانے غلاف کے چھوٹے ٹکڑے کن لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ کعبے کا غلاف ہے کیا؟ خانہ کعبہ پر چڑھایا جانے والا کپڑا کسوہ کہلاتا ہے۔ یہ عام کپڑا نہیں بلکہ ایک خاص سلک فیبرک کا بنا ہوتا ہے جس پر سونے اور چاندی کے دھاگوں سے قرآن پاک کی آیات کڑھائی کی جاتی ہے۔ غلاف کا رنگ ہمیشہ کالا نہیں تھا۔ تاریخ میں مختلف ادوار میں کعبہ پر سفید، سبز، سرخ اور دیگر رنگوں کے غلاف بھی چڑھائے گئے۔ بعد میں سیاہ رنگ مستقل ہو گیا کیونکہ یہ زیادہ باوقار اور دیر بعد سمجھا گیا۔ غلاف کعبہ کو ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہے احترام اور صفائی۔ ہر سال لاکھوں لوگ حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں۔ گرد و غبار، موسم کی تبدیلی، گرمی، بارش اور انسانی ٹچ کی وجہ سے غلاف پر اثر پڑتا ہے۔ آگے سے سارا سال نہ بدلا جائے تو اس کی خوبصورتی اور حالت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر سال نیا غلاف تیار کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ تبدیل کب کیا جاتا ہے؟ پہلے روایتی طور پر غلاف 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن تبدیل کیا جاتا تھا، لیکن اب سعودی انتظامیہ اسے عموماً یکم حرم کو تبدیل کرتی ہے۔ اس تبدیلی کا پورا پروسیس بہت منظم طریقے سے ہوتا ہے۔ نیا غلاف تیار کیسے کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قصوہ ایک خاص اور خصوصی فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے۔ یہ فیکٹری مکہ مکرمہ میں موجود ہے جسے کنگ عبدالعزیز کمپلیکس فار ہولی کعبہ قصوہ کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہاں ماہر امبرائڈرز مہینوں تک غلاف تیار کرتے ہیں۔ غلاف بنانے میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ تقریباً 670 کلو گرام خالص ریشم، سونے کے دھاگے، چاندی کے دھاگے اور خاط سے امبرائڈری۔ غلاف پر سورہ اخلاص، آیت الکرسی اور دیگر قرآنی آیات لکھی جاتی ہے۔ صرف امبرائڈری کا کام ہی کئی ماہ لیتا ہے۔ غلاف کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ کعبہ کے ایک غلاف کی تیاری پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس سال کی لاگت تقریباً 25 ملین سعودی ریالز تک جا سکتی ہے، یعنی پاکستانی روپوں میں یہ کئی ارب بنتے ہیں۔ یہ سن کر اکثر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلاف کعبہ تبدیل کیسے کیا جاتا ہے؟ غلاف کعبہ تبدیل کرنا عام کام نہیں، یہ ایک مکمل سیریمونیل پروسیس ہے۔ ماہرین کی ایک ٹیم پرانا غلاف احتیاط سے ریموو کرتی ہے، پھر نیا غلاف حصوں میں اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ غلاف کئی الگ پینلز پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں جوڑا جاتا ہے۔ پورا عمل کئی گھنٹے لیتا ہے۔ پرانا غلاف کہاں جاتا ہے؟ اب سب سے دلچسپ سوال، پرانا غلاف کہاں جاتا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے ضائع کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت مختلف ہے۔ پرانا غلاف بہت احترام سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اسے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر بعض اوقات اہم شخصیات، اسلامی ادارے، سربراہان مملکت، میوزیمز کو بطور تحفہ دیا جاتا ہے۔ کیا عام لوگوں کو بھی مل سکتا ہے؟ عام طور پر پورا غلاف عوام کو نہیں دیا جاتا، لیکن بعض اوقات چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تحائف کے طور پر لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی نایاب ہوتے ہیں، اس لیے اگر کسی کے پاس اصل پرانے غلاف کا ٹکڑا ہو تو اسے بہت خاص سمجھا جاتا ہے۔ غلاف کے ٹکڑے فروخت ہوتے ہیں۔ کیا یہ
پر و فروخت کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ایک سینسیٹیو موضوع ہے۔ اصلی غلام کے کچھ ٹکڑے آکشنز پر نظر آتے ہیں اور بعض کلیکٹرز انہیں خریدتے ہیں، لیکن اتھارٹی ویریفائی کرنا ضروری ہوتی ہے کیونکہ مارکیٹ میں فیک پیسز بھی ہو سکتے ہیں۔ غلاف پر جو خوشبو لگائی جاتی ہے، یہ کیوں لگائی جاتی ہے؟ کعبہ کے غلاف اور خانہ کعبہ کے اندر محسوس پرفیومز استعمال کیے جاتے ہیں، خاص طور پر اعلیٰ معیار کے عود اور مسک۔ اس سے حرم کے ماحول کو مزید روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ غلاف کے اوپر سنہری پٹی کیا ہے؟ غلاف کے اوپر اپر پارٹس پر ایک سنہری بیلٹ یعنی پٹی ہوتی ہے، اس سے حزام کہا جاتا ہے۔ اس پر خوبصورت اسلامی خطاطی میں آیات لکھی ہوتی ہے۔ یہ غلاف کا سب سے نمایاں حصہ ہے۔ غلاف اوپر کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ حج کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلاف کا نچلا حصہ اوپر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حفاظت۔ حج میں رش زیادہ ہونے کی باعث لوگ غلاف کو چھونے یا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ڈیمیج ہو سکتا ہے، اس لیے جو لوور سیکشن کو اٹھایا دیا جاتا ہے۔ غلاف صرف ڈیکوریشن نہیں، کعبے کا غلاف صرف خوبصورتی کے لیے نہیں، یہ احترام، مرکزیت اور روحانی عظمت کی علامت ہے۔ جب مسلمان دنیا بھر سے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو یہی غلاف ان کے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے۔ ذرا تصور کریے، ایک غلاف جو لاکھوں لوگوں کی دعاؤں، آنسوں اور امیدوں کا گواہ بنتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ہر سال نیا غلاف گویا ایک نئی تازگی اور نئی آغاز کی علامت بن جاتا ہے۔ آپ کو کعبے کے غلاف کے بارے میں سب سے حیران کن بات کون سی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ غلاف کعبہ ایک عام چادر نہیں، ایک عام غلاف نہیں، کوئی ڈیکوریشن کے لیے کعبے پہ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ یہ اس عظیم جگہ کے ساتھ اس کی نسبت ہو جاتی ہے جس کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں، جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور جس کی تعمیر ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے کروائی۔ جب بھی ہم میں سے کوئی حج اور عمرے پہ جاتا ہے یا زیارت کرتا ہے خانہ کعبے کی، تو اس کو سب سے پہلے یہی چادر، یہی کپڑا اور یہی غلاف نظر آتا ہے۔ یہ بہت برکتوں والا کپڑا ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے گھر سے ہے۔ یہ ہماری دعاؤں، ہماری آنسوؤں کی گواہ بنتا ہے، اور جب اس کو اتار دیا جاتا ہے تو ہر سال جو پرانا غلاف ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے محفوظ کیا جاتا ہے اور پھر تحائف کے ذریعے مختلف اسلامی ممالک میں بیچ دیا جاتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور جو اس سال حج پہ جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔